ہماری کئی کتابوں میں پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث العظم لکھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہی انہیں غوث العظم تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے انہیں غوث الثقلین، جنات اور انس کے غوث۔ تو کبھی کوئی مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حضرت غوث کا مطلب تو فریادوں کو سننے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو غوث العظم کا مطلب تو ہوا سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا۔ تو یہ لفظ کہنا شرک نہیں ہے؟ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا تو اللہ ہے۔ تو میں انہیں سوال کے جواب دے دیتا تھا، لیکن خود وہ تو مطمئن ہوتا تھا، میں اندر سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ میری نظر میں وہ چیز گزری نہیں تھی۔ تو ایک دن یہاں اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں کوئی جلسہ تھا، وہاں کوئی حضرت آئے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ اپنی تقریر میں کہیں کہہ رہے تھے کہ غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ، اور فلاں کوئی نہیں صرف اللہ۔ تو وہ کہا ہوگا۔ تو یہاں مولانا عبد الغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ آئے تھے اس کمرے میں اوپر، تو میں بھی حضرت سے ملنے آیا ہوا۔ تو حضرت غسل کر کے نکلے تھے، کنگا کر رہے تھے حضرت حیدری شہید۔ تو کنگا کرتے ہوئے ندیم صاحب کو کہنے لگے، دیکھا کل شیخ صاحب غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ۔ وہ سٹائل مجھے بھی یاد ہے، زلفوں کو سنوار رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو ادھر ہی جواب دینے والا تھا اسٹیج پہ، کیونکہ حضرت کی عادت تھی اگر اسٹیج پہ کوئی غلطی کرتا تو اس کی اصلاح کر دیتے، یا کبھی اپنی تقریر کے دوران ہی اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح مفہوم پتہ چلے بھائی۔ کہتے ہیں کسی وقت حضرت کی طبیعت خراب تھی اور کہا کہ میں آج بیان نہیں کروں گا، صرف دعا۔ اب حیدری شہید کہہ دیں تو اب انہیں تو زبردستی نہیں کر سکتے نا، یہ تو ہم جیسے سیدھے سادھے تم لوگوں کو ملے، نہیں حضرت بس بھلے آپ ڈرپ لگائیں لیکن ادھر آ کر جو نا ٹرپ ضرور لگائیں۔ حضرت کو تو اللہ نے جمال اور جلال دونوں دیے تھے، اب کون انہیں زبردستی کرے؟ نہیں کہا نہیں کرنا۔ اب جہاں سے بیان کی آواز آ رہی تھی، حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے جس کمرے میں تو آواز آ رہی تھی، وہاں کوئی خطیب کہہ رہا تھا کہ نبیوں کا استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو ایک دم حضرت اٹھے اور کہتے بیان کروں گا، اور گئے اور بیان میں کہا سنو بھائی، نبیوں کے استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتے، یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج بھی خطیب یہ کہتے ہیں نا، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے نہیں سیکھا؟ حضرت یوسف نے حضرت داؤد علیہ السلام سے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہیں سیکھا؟ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے شاگرد نہیں تھے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے شاگرد نہیں تھے؟ کہا یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے دنیا میں بھی استاد ہو سکتے، یوں اصلاح کرتے۔ تو فرمانے لگے کہ جی وہ دیکھا کل حضرت کہہ رہے تھے غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ۔ تو ایک دم میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ اشکال تو میرے ذہن میں بھی تھا۔ تو میں نے کہا حضرت کہ اللہ کے علاوہ غوث العظم کسی کو کہنا ٹھیک ہے، غوث کا مطلب تو فریاد رس، اعظم کا مطلب سب سے بڑا۔ تو یوں مجھے دیکھ کے کہتے ہیں سمجھنا، فرمایا صدیق اکبر کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ کیا کیوں؟ صدیق کا مطلب سب سے بڑا سچا، اور اکبر کا مطلب سب سے بڑا، تو سب سے بڑا سچا اللہ ہے یا صدیق اکبر ہے؟ مجھے کہا فاروق اعظم کون ہے؟ میں نے کہا حضرت عمر کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ فاروق کا مطلب حق باطل میں فرق کرنے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو سب سے بڑا حق باطل میں فرق کرنے والا تو اللہ ہے۔ چلو مخلوق میں اگر لے لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عمر کو کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا بھائی وہ غوث العظم اس کا ہم لغوی معنی نہیں لیتے، اس کا ہم اصطلاحی معنی لیتے ہیں۔ جیسے یہاں صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صدیقیت مخلوق میں انبیاء کے بعد ایک مقام کا نام ہے، اللہ وہ مقام جس کو دے، چنانچہ اس مقام میں جو سب سے اوپر نظر آتا ہے انبیاء کے بعد مخلوق میں وہ ابو بکر ہیں، تو اس لیے باقی مخلوق کی بنسبت انہیں صدیق اکبر کہہ دیا جاتا ہے۔
گویا فاروقیت یہ بھی تصوف میں ایک مقام کا نام ہے. حق باطل میں فرق کرنا یہ اب قیامت تک فاروق آئیں گے, قیامت تک صدیق آئیں گے, لیکن جو صدیق اکبر ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے یہ امتیوں میں, اور امتیوں میں مقامی فاروقیت بھی ہوگا. کئی آئیں گے جو حق باطل میں تمیز کر کے رکھ دیں گے. مجدد الفسانی بھی تو فاروق ہے, عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو فاروق ہے, حق نواز جھنگوی بھی تو فاروق ہے. اب کئی آئیں گے, لیکن امتیوں میں یہ مقام کا سلسلہ ہے جو نبی نے دیا ہے. چنانچہ اس میں امتیوں میں اس مقام فاروقیت پہ جو سب سے اوپر نظر آتا ہے دنیا اسے فاروق اعظم عمر فاروق کہتی ہے. کہتے ہیں یہ ایک اصطلاحی معنی ہے. تو کہتے ہیں غوث بھی تصوف میں ایک اصطلاح کا نام ہے. جیسے مقام ہوتا ہے تصوف میں قطب, یہ ابدال ہے, یہ مجذوب ہے, ایسے ہی ایک مقام ہے اللہ کے قرب کا, اسے غوثیت کہتے ہیں. قیامت تک کئی غوثوں نے آنا ہے, لیکن اس سیٹ پر جو سب سے بڑا بیٹھا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں, اس لیے انہیں غوث العظم کہا جاتا ہے. اسے لغوی معنی کے اعتبار سے نہ دیکھنا, اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دیکھنا. چھت کے بھی اوپر سے گئی ہوگی, سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ تو اس لیے اپنے اکابرین کی کتابیں سمجھ کے پڑھو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی, اسی لیے میں نے آپ کو کہا تکشف کا مطالعہ ضرور کرو, اس میں یہ تصوف کی اصطلاحات کے صحیح معنی موجود ہیں. کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود کتنے بڑے ولی, ہمارے یہ اکابرین علماء دیوبند کم ولی تھے اور ہیں